جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں امام مہدی کی تلاش میں، یہ اس کا چوتھا پارٹ ہے۔ پہلے 3 پارٹ اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھے ہیں تو آپ جا کر کے دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل چہارم، علامات شخصیہ، علامات زمانیہ و مکانیہ کو اپنے اندر اور اپنے زمانے میں پانے کے بعد مہدویت کی خواہش رکھنے کا شرعی تناظر میں تحقیقی جائزہ۔ فرشتوں نے مثبت اور مدلل انداز میں جہاں تخلیق آدم پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے تحفظات پیش کیے، ایسے ہی خلافت ارض کے لیے اپنی استحقاق بھی سامنے رکھ دی اور اس کا ثبوت دلائل سے مزین کر دیا۔ چنانچہ فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہیں جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں؟ خدا نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں فرشتوں کو باری تعالیٰ نے بطور اخبار آدم کی پیدائش کے بارے میں بتایا تو فرشتوں نے چند باتیں فرمائیں۔ پہلی بات، بشریت کو خلافت کا حق دینے کی صورت میں زمین میں فساد برپا ہوگا اور امن نہیں رہے گا، جس کی وجہ سے رب کونین کا ہدف پائے تکمیل کو نہیں پہنچ پائے گا کہ دوسروں کو ذات باری کی معرفت اور ہمتاً اس کی عبادت کرنے کو نقصان پہنچے گا۔ دوسری بات، اور اگر انسانوں کے بجائے ہماری نوع ملکوتی کو یہ خدمت مہیا ہوئی تو فرشتوں میں دنگا و فساد پھیلانے اور بدامنی مچانے کی کوئی وصف نہیں، کیونکہ نورانی جسم اور روحانی اوصاف کی وجہ سے نہ نفسانی خواہشات کا خدشہ ہے اور نہ ہی شیطانی تصرفات و جناتی اغوا کا شائبہ ہے۔ لہذا تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تنزیہ کی غرض انسانوں کے بجائے فرشتوں سے بطریق اکمل پوری ہو سکتی ہے۔ تیسری بات، معبود کا صحیح حق ملائک ہی ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ فرشتے پلک جھپکنے کے برابر رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لہذا زمین کی خلافت انسان کے بجائے فرشتوں کا حق ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں مذکور ان امور کی طرف صریح نصوص میں اشارہ کیا گیا، مگر اللہ تعالیٰ نے تفصیلی وضاحت کے ساتھ ان دعووں کو مکمل طور پر رد کر دیا اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دے دیا، کیونکہ فرشتوں کا دعوی خلافت رب کی اطاعت کی وجہ سے تھا، اور اسی وجہ سے ضمناً مطالبہ بھی کیا گیا اور فرمایا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ لیکن جب فرشتوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو جو ہی سجدے کا حکم ملا تو فوراً سب کے سب اکٹھے سجدہ ریز ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کی جانب سے خلافت کا مطالبہ حب جاہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی اطاعت تھی۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عہدے کی خواہش رکھنا اطاعت ربانی کے لیے کوئی بری بات نہیں، اور نہ ہی اپنے لیے وسیع اختیارات کا مطالبہ کرنا ناجائز امر ہے۔ اسی طرح اپنے لیے استحقاق کو ثابت کرنا بھی ممنوع نہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نہ صرف خواہش کا اظہار کیا بلکہ ایک ایسے عہدے کی درخواست کی جو ان کے بعد آنے والی تمام انسانوں میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے مقام محمود کا سوال بھی کیا اور اذان کی دعا میں امت کو بھی اس کی ترغیب دی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے وزارت کا عہدہ مانگا اور فرمایا، انی حفیظ علیم۔ شاید یہی غرض تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت کے لیے آپ ہی کی مرتب کردہ شورا میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہما نے اپنے لیے حق خلافت کا صراحتاً مطالبہ تو نہیں کیا، مگر دوسرے حضرات عشرہ مبشرہ کے برعکس کہ جب وہ حضرات اپنے حق خلافت سے دوسرے حضرات کے لیے دستبردار ہوئے تو آپ دونوں حضرات نے اپنے لیے خلافت کا حق اس شرط پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا کہ آپ ہم دونوں میں سے حقدار سب سے زیادہ معروف اور لوگوں کے مطلوب شخص کو یہ عہدہ سپرد کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیک کام اور عظیم مرتبے کی اہلیت رکھتے ہوئے خواہش رکھنا جائز امر ہے، اور اس کے لیے احسن طریقے کے مطابق اس خواہش کا اظہار بھی ممنوع نہیں۔ لیکن اس سے یہ بات ہرگز معلوم نہیں ہوتی کہ صلاحیتوں کے جاننے والے افراد اور اہم امور کی ذمہ داریوں کے لیے بہترین قیادت کے ہوتے ہوئے مطالبہ کرنا یا اپنے آپ کو پیش کرنا ناجائز ہیں۔ اسی وجہ سے
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم یہ حق ان لوگوں کو نہیں دیتے جو اس کے لیے خود اپنے آپ کو پیش کریں یا اس کا مطالبہ کریں، تاہم اس حق کے لیے افضل شخص کے موجود ہوتے ہوئے اس کی افضلیت کو سامنے رکھنا اور لوگوں کو اس کی طرف ترغیب دینا بھی اہم ذمہ داری ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے لیے کھول دیا اور دوسرے تمام دروازوں کو بند کر دیا، اور اپنی زندگی میں ہی حضرت ابوبکر کو امامت کے لیے آگے کیا اور ایک مرتبہ خود بھی ان کی اختتام نماز پڑھی۔ ان تمام امور سے معلوم ہوا کہ خلافت کی اہلیت ہوتے ہوئے اپنے لیے خواہش رکھنا شرعی دائرے میں احسن طریقے سے ایک جائز اور بنیادی ضرورت ہے۔ ان دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام مہدی کے لیے بھی سیرت مطہرہ اور قرآن و حدیث کی بنیادی اصول کی روشنی میں یہ دلی خواہش رکھنا کوئی ناجائز کام نہیں۔ ہاں البتہ اس عہدے کا دعویٰ کرنا اور بخوشی قبول کرنا احادیث مبارکہ کی روشنی میں درست نہیں، لیکن عام طور پر ہمارے ہاں یہ معروف ہے کہ امام مہدی کو خود بھی اپنے بارے میں علم نہیں ہوگا اور نہ ہی دوسرے لوگوں کو ان کی شخصیت کے بارے میں علم ہوگا، اور اس بارے میں مسند احمد اور سنن ابن ماجہ کی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان میں ایک رات کے اندر یہ صلاحیت عطا فرمائیں گے۔ اس روایت سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ امام مہدی کو خود بھی علم نہیں ہوگا اور نہ لوگوں کو ان کے بارے میں علم ہوگا، بلکہ اچانک ایک رات کے اندر ان میں مہدویت کے صفات مکمل طور پر رکھے جائیں گے، اور اس طرح آپ کے بارے میں آسمانوں سے اعلان ہوگا اور لوگ انہیں پہچانیں گے۔ لہذا اس حدیث کی وجہ سے امام مہدی کے بارے میں لوگ تحقیق نہیں کرتے۔ اس غلطی کو دور کرنے کے لیے آئندہ فصل میں اس حدیث پر تفصیلی بحث کی جائے گی، باقی انشاءاللہ اگلے پارٹ میں پڑھا جائے گا۔